السلام علیکم دوستو، دا انگلش لورز میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ ہے کہ جو نیو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو یونیورسٹی میں نیو آتے ہیں، تو ان کے کافی سوال ہوتے ہیں کہ اسٹڈی جو ہے وہ انگلش لٹریچر کی اسٹڈی ہم کیسے کریں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا میتھڈ ہے۔ تو یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو انگلش لٹریچر میں نیو ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو میں، دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں سے ہم انگلش لٹریچر کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ادب کا ایک ٹکڑا قارئین کے لیے یا تو اتنا سحر انگیز ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، یا اس طرح کے گندے ہو سکتے ہیں کہ مختصراً پیراگراف کو بھی سمجھنا اتنا تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ فرق اس بات کا ہے کہ ہم مصنف اور ان کے ارادوں کو کتنا سمجھنے میں کامیاب رہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مصنف کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ہمارے مصنفین کی کلاسوں میں ہم جن مصنفین کو پڑھتے ہیں وہ واقعتاً یا زیادہ تر ہمارا وقت اور جگہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مصنف کو جاننا آپ کو مصنف کی زندگی، تجربات اور محرکات کے بارے میں بتائے گا۔ اس سے متن کو سیاق و سباق میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ معلوم کریں کہ مریم این ایونز نے جارج ایلیٹ کے کلمی نام سے کیوں لکھا تھا۔ جب لنڈن اور اسٹیفن کرین جیسے لوگوں کو نیچرلسٹ بننے کے لیے کس چیز کی ترغیب ملی، رسمی تعلیم کے خلاف روس کیوں ایسا تھا، اور اس کے بعد ہے سوشل سچویشن اس ٹائم کی کیا تھی۔ ایک بار پھر متن کو سیاق و سباق میں ڈالنے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مصنف تحریر کا ایک خاص انداز کیوں استعمال کرتا ہے، اس کے بارے میں جو قیاس ہے وہ نمائش کر رہی ہے، اور دوسروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کچھ امور تنازعات پر بھی مرکوز ہے۔ ایک غیر امریکی ہونے کے ناطے اگر میں امریکی خانہ جنگی اور اس میں ابراہیم لنکن کے کردار کے بارے میں نہیں پڑھتا ہوں تو میں یقیناً یہ نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک کپتان میرے کپتان مناسب طریقے سے اور صرف امریکی صدر کے لیے محبت کو نظر انداز کر دے گا، جس کی خوبصورتی اور دردناک طور پر وائٹ مین نے نمائش کی ہے۔ تحریر کے ٹکڑے میں غوطہ لگائیں، ہر تھیم کو دریافت کریں، ہر کردار سے واقف ہوں، ہر صورتحال، پلاٹ، سب پلاٹ کا ذائقہ لیں، ایک ایسے طالب علم کے نقطہ نظر سے جو ہمیں ان سوالات پر اسکور کرنے کی ضرورت ہے جس پر ہمیں تنقید، تبصرہ اور تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں ہے یہ جاننا ضروری؟ آپ کو متن کو دوبارہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ متن کو پڑھتے ہوئے جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کے مارجن پر لکھیں، یہ آپ کی مدد کرے گی۔ جب آپ اس پر نظر ثانی کریں گے، آپ کو یہ یاد دلانے سے کہ آپ نے کیا سوچا، آپ نے کیا محسوس کیا۔ اس کے بعد ہے کہ آتھر کی لینگویج سمجھیں، جیسے چوسر، شیکسپیئر، لنگسٹن، ہیوز، ربندرناتھ ٹیگور، ان سب نے ایک مختلف قسم کی انگریزی لکھی ہے۔ اس کے بارے میں جاننے سے ان کو بہتر انداز میں اپنی کہانی سنانے میں مدد ملے گی۔ اور ہے ان کا لٹریری کرٹیسزم۔ ماہرین کے یہ مضامین آپ کو تحریروں میں نقطہ نظر حاصل کرنے میں مدد کریں گے۔ میں نے شروع میں انہیں سمجھنا تھوڑا سا مشکل محسوس کیا۔ ہر ایک کاغذ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنے نوٹ بنائے، تاہم میں نے انہیں اپنے دوست سمجھا۔ اس کے بعد آپ کو اپنے نوٹس بنانے ہیں، آپ کے اپنے ذاتی نوٹ۔ آپ کی گائیڈ کی کتابیں پہلے سے پکے جوابات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف آپ کی اصلیت آپ کے جوابات اسائنمنٹس میں روح ڈال دے گی۔ میں اپنے دوستوں کو کچھ تجویز کرتا ہوں، پڑھتے وقت راوی ہوں، حرف ہوں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو صورتحال میں ڈالیں، مصنف کی طرح سوچنے کی کوشش کریں، تو آپ کو لٹریچر زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔